جی محسن شاہ نواز رنجا صاحب یہ جو عمران خان صاحب نے خط لکھا ہے صدر عارف الوی کو کہ جنرل باجوہ کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیے عمران خان صاحب جو ہیں اگر وہ کوئی اس طرح کا خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں باجوہ صاحب کے خلاف کارروائی کریں تو اگر ان کے پاس شواہد ہیں اور وہ سمجھتے ہیں تو ان کو کر دینی چاہیے۔ وہ تو عمران خان کا اپنا پرسنل ہے، اس کے اوپر میں کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جس طریقے سے عمران خان کو بھی اس درخواست میں مشورے میں رکھنا چاہیے، کیونکہ عمران خان بھی تو وہ ایک آلہ تھا نا جس کے ذریعے یہ سارا پلان جو تھا ایک ملک میں سے منتخب وزیر اعظم کو نکالا گیا، ڈی چوک میں عمران خان کو لا کے بٹھایا گیا، عمران خان نے سڑکیں بند کیں، دفاتر بند کیے، چائنا کے صدر کا دورہ ڈیلے ہوا، سی پیک جو تھا وہ ڈیلے ہوا، اس کے بعد پی ٹی وی پہ حملہ ہوا، تھانوں پہ حملہ ہوا، تو یہ سارا جو اسکرپٹ تھا اس میں عمران خان کا بھی ایک کیریکٹر تھا۔ تو پھر تو اگر یہ کام شروع کرنا، اور جہاں پہ ہمارا بنیادی نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو ایک ملک کے دو تائی اکثریت رکھنے والے یا ایک مقبول ترین وزیر اعظم کو بچے سے تنخواہ نہ لینے کے معاملے پہ فارغ کر دیا گیا، اور آج بھی یہ لاڈلا جو ہے یہ اسی جرم میں اس کو صرف ڈی سیٹ کیا گیا ہے، اور آج بھی ان کے نوٹیفیکیشن جو ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری کیے گئے ہیں، اور پاکستان کی عدلیہ کو اس چیز کا ضرور نوٹس لینا چاہیے۔ میں نے یہ سوال آپ سے اس لیے کیا تھا کہ آپ لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ 2018 کا جو الیکشن تھا وہ اس میں دھاندلی ہوئی تھی، باجوہ صاحب نے دھاندلی کرائی تھی، تو آج عمران خان وہی بات کر رہا ہے، یعنی کہ کازز مختلف ہیں، وجوہات مختلف ہیں، لیکن بات ایک ہی ہے۔ تو آپ اس کی تائید نہیں کرتے کہ باجوہ صاحب کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں میں کہتا ہوں کہ باجوہ صاحب کے خلاف اگر عمران خان صاحب کہتے ہیں کارروائی ہونی چاہیے تو کریں۔ آپ عمران خان صاحب کسی اور بندے کے بارے میں بھی کہتے ہیں کریں تو ضرور کریں۔ عمران خان صاحب کا وہ اپنا ثواب دید ہے، وہ چاہے تو وہ کہتے ہیں نا، وہ جس کی مرضی خلاف کارروائی کر دیں، وہ تو کبھی وہ امریکہ کے خلاف کارروائی شروع کر دیتے ہیں، کبھی وہ چائنا کے خلاف کارروائی شروع کر دیتے ہیں، تو وہ تو ایک آپ کو پتہ ہے کہ ان کا ایک مس گائیڈڈ میزائل کی طرح ان کسی طرح بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن جہاں تک ان کے اپنے اعمال کا ذکر نامہ ہے، وہ اپنے اعمال تو آپ ضرور دیکھیں نا کہ عمران خان نے کیا کردار ادا کیا۔ ان کو نہیں پتہ تھا کہ ایک مسلم لیگ نون جماعت کو کس طریقے سے توڑا گیا، کس طریقے سے پولیٹیکل آرم ٹویسٹنگ کر کے لوگوں کو ان کے ساتھ شامل کیا گیا، کس طریقے سے مسلم لیگ نون کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا الیکشن سے پہلے، کس طریقے سے وزیر اعظم نواز شریف نے 200 سے زیادہ تاریخیں بھگتی، عدالت میں جا کر ان کو سزا دی گئی، کس طریقے سے آج تک ان کے خلاف کرپشن کا ثبوت نہیں، اور تو کیا یہ جو ساری باتیں آپ بتا رہے ہیں، کرپشن تھی نہیں، یہ جو ساری باتیں آپ بتا رہے ہیں، اس میں باجوہ صاحب کا کوئی کردار نہیں تھا؟ دیکھیں یہ تو اب عمران خان کو بتانا چاہیے نا، وہ سب کچھ سارا پاکستان کی عوام کے آگے رکھیں، بتائیں کہ کیا کردار تھا کسی کا۔ عمران خان بتائے خود مظلوم تھے، ہمیں تو نواز شریف کے خلاف جو ہمارے ساتھ تو کیا ہو رہا تھا، باجوہ صاحب کا کیا کردار تھا، آپ بتائیں جی۔ عمران خان ہی بتائے گا۔ آپ کیسے ثابت کریں گے اگر فرض کریں کہ صدر صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی باجوہ صاحب کے خلاف کارروائی کرو، تو آپ ثبوت کدھر سے لے کے آئیں گے؟ دیکھیں یہ تو آئینی قانونی چیزیں ہیں نا، ظاہر ہے کارروائی ہوگی تو ڈیفینیٹلی ثبوت بھی پیش کیے جائیں گے، بہت ساری ثبوت ہوں گے بھی خان صاحب کے ساتھ، تو اب یہ ظاہر ہے ہمارے ساتھ تو ڈسکس نہیں ہوئے ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ ظاہر ہے جب عمران خان بات کرتا ہے تو اس کے پیچھے ضرور کوئی لاجک ہوگی، لیکن یہاں تو یہ حال ہے کہ اپنے جو یعنی ان کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، تو ہم نے تو جیلوں میں نہیں ڈالا تھا ان کو۔ اب یہ جس کی طرف اشارہ کرتے تھے اب نام بھی نہیں لے سکتے ہیں اور بات بھی نہیں کر سکتے ہیں، اب وہ بھی ہم نے کرنے ہے، مطلب وہ بات بھی ہم نے کرنی ہے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ان کا لیڈر جو ہے اگر جیل میں تھا تو یہ زرداری صاحب اور یہ ایک دوسرے کے خلاف جو انہوں نے کیسز کیے تھے نا، پیپلز پارٹی ان کو چور کہتی تھی، یہ ان کو چور کہتے تھے، بلکہ شہباز شریف کو جملہ آج مجھے یاد ہے کہ میں پیٹ پھاڑ کے نکالوں گا جتنے بھی ہے، تو وہ سارے اب اکٹھے مل کر بیٹھے ہیں، اور ہمیں واقعی یہ ڈر تھا کہ یہ ڈر نہیں تھا بلکہ امید تھی کہ یہ لوگ بیٹھ کے اتنے تجربہ کار لوگ ہیں، اس ملک کو سنبھالا دیں گے اور ہو سکتا ہے اس ملک کو مشکل سے نکال دیں اور واقعی ڈالر 100 روپے پہ آ جائے۔ انہوں نے تو مل کے وہی کام کیا جس کا ہمیں ڈر تھا، جو لوگ کہتے تھے کہ یہ ان کا یہ چوری میں بڑے مشہور ہیں، تو انہوں نے تو وہی کام کیا، ملک تو کنگال ہو گیا ہے۔ اب دیکھیں نا یہ ڈالر کہاں چلے گئے، لوگ یہی پوچھتے ہیں نا، کوئی کہتے ہیں جی افغانستان سمگل ہو رہے ہیں، بھائی افغانستان سمگل ہو رہا ہے تو کون کر رہا ہے، حکومت کس کے پاس ہے، بارڈر کس کے پاس ہے، تو بہت ساری چیزیں ایسے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے جو لیڈر صاحبان تھے وہ ماشاءاللہ یہاں چونکہ وہ گرمی سردی برداشت کرنا ان کے لیے مشکل تھا، کافی عرصے سے لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور خان صاحب نے اس دن بھی کہا ہے کہ بڑے وہ جو شیرین مزاری ہے ہماری جو ہے ڈاکٹر شیرین،
وہ بھی رو پڑی تھی کہ جی جتنے اس کے نقائص بتائے تھے نا کہ جی اتنی بیماریاں ہیں، تو رحم آ گیا تھا نا. اب وہ جو بیماری کے بہانے چلے گئے باہر، اب آ جائے نا، ملک مشکل میں ہے، اور وہاں سے وہ ڈائریکشن دینے کی بجائے وہ جو ساکڈار کو بھیجا ہے، وہ میرے خیال سے فارمولہ غلط ہو گیا ان سے یا کیا ہو گیا، تو وہ آ جائے فارمولہ دے دے. وہ کہتے ہیں جی مریم صاحب آ جائیں گی تو اور بھی مسائل حل ہو جائیں گے. اب وہ مریم صاحب جس دن آئی اس دن ساکڈار صاحب نے ایک اور خوشخبری سنائی، وہ جی پیٹرولیم مصنوعات مہنگی، تو یہ تو ان کا استقبال ہوا. اب یہ خوف ہے کہ نواز شریف صاحب آئیں گے تو پتہ نہیں اور کون سے ان کو استقبالیہ دینے والے ہیں. تو یہ بہت خطرناک چیز ہے. یہ جس طریقے سے کھیل رہے ہیں نا جس پچ پہ، مجھے لگ رہا ہے کہ اللہ خیر کرے اس ملک کا، ہمیں اب کچھ کرنا پڑے گا ہمیں. اچھا شعیب شاہین صاحب، عمران خان صاحب نے صدر صاحب کو خط لکھا ہے، آپ کا اس کے بارے میں لیگل اوپینین کیا ہے؟ یہ خط صحیح ہے اور صدر صاحب کے پاس اختیار ہے کارروائی کرنے کا؟ دیکھیں صدر صاحب خود تو کارروائی ایز سچ نہیں کر سکتے، لیکن بینگ سپریم کمانڈر حکم دے سکتے ہیں، اس خط کے اوپر انکوائری کرا سکتے ہیں، ان کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے. اگر تو یہ جو انٹرویوز ان کے ہیں یہ درست ہیں، وہ ڈینائی نہیں کرتے باجوہ صاحب کہ میں نے انٹرویو نہیں دیے یہ، یعنی جاوید چودھری صاحب کا یا دوسرے صحافیوں کو بھی دیا، اور اگر ایسی کوئی ایویڈنس آ جاتی ہے، لیکن یہ جو ایویڈنس آئی ہے یہ سیلف سفیشینٹ ہے فار انیشیشن آف انکوائری. یہ الوی صاحب بھی کرا سکتے ہیں، یہ حکم دے سکتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی یا کنسرن لوگوں کو کہ آپ اس پہ انکوائری کرائیں. فیکٹ فائنڈنگ انکوائری بھی ہو سکتی ہے، اس کے لیے کمیشن بھی بنایا جا سکتا ہے. دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کریڈٹ گوز ٹو عمران خان صاحب کہ جب دیکھیں محسن صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، نواز شریف صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے، باجوہ صاحب کا نام لے کے کہتے ہیں کہ جس وقت وہ تھے چیف آف آرمی اسٹاف بھی، اگر ان کا بھی وہی موقف ہے اور عمران خان نے بھی اسی بات کو دہرایا ہے تو ہونی چاہیے نا اس میں ایک انکوائری. ایک پبلک سرونٹ ہے، ایک آفیشل ہے، اگر وہ اپنی حکومتوں کے خلاف اگر کوئی ایسی ایکٹیویٹی کر رہا ہے، اور میں یہ ابھی اس دوران آپ کے مین وائل میں نے پہلے بھی پڑھا تھا لیکن میں نے کہا میں ٹرو لینگویج دوبارہ پڑھ لوں، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس عمران خان صاحب کی ٹیپ ہے، میں نے جو ان کی گفتگو ٹیپ کی ہوئی ہے. کویسچن یہ ہے کہ یہ تو آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں آتا ہے میٹر کہ ایک جو سیکیورڈ لائن ہے پرائم منسٹر کی، ناٹ عمران خان ذاتی حیثیت میں کچھ ہے کیا ہے، پرائم منسٹر آف پاکستان کی سیکیورڈ لائن کی کنورسیشن اگر کسی نے کی ہے یا رکھی ہے یا جو کلیم کرتا ہے، یہ تو آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں آتا ہے. ہاؤ یو کین ڈو اٹ؟ اگر یہ ایڈمیشن اگر ان کی ہے، صرف یہ ایک بات ہی سیلف سفیشینٹ ہے ٹو انیشیٹ دی پروسیڈنگز اگینسٹ دیم. لیکن وہ شاید اس لیے ہر کسی سے یہ بات کر دیتے ہیں، ان کا خیال ہے میرے خلاف تو کارروائی ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ اگر اتنے طاقتور طبقے اور حلقے اپنے آپ کو قانون اور آئین سے بالاتر اگر سمجھیں گے تو پھر رول آف لا اور کانسٹیٹیوشن، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی جو ہم بات کرتے ہیں تو پھر وہ کدھر جائے گا؟ تو اگر ہم نے سب کو قانون کے تابع اور برابر اور نیچے لانا ہے تو پھر ہم سب کو یہ رول ادا کرنا پڑے گا. میں نے آپ کے پروگرام میں ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا، جب تک سابق چیف آف آرمی اسٹافز ہوں یا سابق چیف جسٹسز ہوں، جب تک ان کے خلاف ایکشن نہیں ہوگا، ان کو سزا نہیں ملے گی، ان خرابیوں سے ہم باہر نہیں نکل سکتے. اور میرا خیال ہے ہمیں اب سے سٹارٹ لینا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے.